حضرات سامعین کرام و ناظرین اعزام، نکاح ہونے کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان اگر کسی قسم کی کمی کجی واقع ہو گئی اور کسی بنیاد پر دونوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا یا نکاح کو برقرار رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، نکاح کو توڑنے کی ضرورت ہے، نکاح کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لیے کون کون سے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں اور کس طرح سے نکاح کے بعد زوجین عاقدین شوہر بیوی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ آپ اگر یہ پوری مکمل ویڈیوز دیکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شادی کے بعد شوہر اور بیوی میاں بیوی ایک ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کسی بنیاد پر ان کے درمیان تفریق کرنی ہو یا تفریق ہونی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ پہلا یہ ہے، تو اس میں ابتداً یہ دیکھا جائے گا کہ غلطی کس کی ہے، کس بنیاد پر، کس ریزن کی وجہ سے، کس بیس پر دونوں الگ ہونا چاہتی ہیں۔ اگر شوہر بیوی کے درمیان میں غلطی لڑکی کی ہو، غلطی لڑکی کر رہی ہو، لڑکی شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہو، یا لڑکی اپنے سسرال میں نہیں رہنا چاہتی ہو، یا لڑکی کی بیجا فرمائش ہو، یا لڑکی شوہر کو گالی دیتی ہو، شوہر کو مارتی پیٹتی ہو، کل ملا کر کے حاصل کلام یہ ہے کہ غلطی لڑکی کی ہو، تو وہاں پر جدائیگی کی صورت یہ ہے کہ شوہر یعنی لڑکا پہلے لڑکی کو سمجھائے گا، لڑکی کو سمجھانے کے بعد لڑکی سمجھ گئی، رشتہ بن گیا، بہت اچھی بات ہے۔ اگر سمجھانے سے باز نہیں آئی لڑکی تو اپنا بستر الگ کر لے گا، بستر الگ کرنے کی وجہ سے لڑکی باز آ گئی تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں باز آئی تو لڑکی کی جانب سے ایک گارجین کو بلائے گا اور لڑکے کی جانب سے لوگ رہیں گے، یہ دونوں مل کر کے اس پر غور کریں گے کہ آخر دونوں کے درمیان رشتہ کیوں نہیں بن رہا ہے، بگاڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ اگر یہاں تک بات بن گئی تو بہت اچھی بات ہے، یہاں تک بھی بات نہ بنی تب جا کر کے لڑکا ایک طلاق بائن دے کر کے لڑکی کو اپنے سے الگ کر دے گا۔ 3 طلاق ہرگز نہیں دینا ہے کیونکہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ شریعت کے اندر 3 طلاق سب سے مبغوض ہے اور اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ 3 طلاق ہرگز نہیں دینی چاہیے، 1 طلاق دینی چاہیے، 1 طلاق بائن۔ 1 طلاق بائن دینے کے بعد لڑکی عدت گزارے گی، یعنی یہ کہ 3 ماہواری جب لڑکی پر گزر جائے گا تو لڑکی آزاد ہو جائے گی۔ اب لڑکی چاہے کسی اور مرد سے شادی کر لے یا چاہے تو پھر اپنے شوہر کے پاس جس سے شادی ہوئی تھی اسی سے دوبارہ نکاح کر لے، اسی کے پاس لوٹ کر کے آ جائے۔ یہ ایک صورت ہوئی، اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اس میں غلطی لڑکی کی ہوتی ہے، لڑکا طلاق دے کر کے الگ کر لیتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی لڑکی کی نہیں ہے، غلطی لڑکا کی جانب سے ہوتا ہے۔ لڑکا لڑکی کو خرچہ نہیں دیتا ہے، یا لڑکا بیوی کو پیسہ نہیں دیتا ہے، بیوی کا علاج و معالجہ نہیں کراتا ہے، یا بیوی کو کھانا خرچہ نہیں دیتا ہے، بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے۔ تو اس صورت میں بیوی تو طلاق نہیں دے سکتی ہے کیونکہ طلاق دینے کا اختیار اللہ نے صرف مردوں کو دیا ہے۔ تو اب بیوی کیا کرے؟ بیوی شوہر سے پٹتی رہے، بیوی شوہر سے مار کھاتی رہے، بیوی فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے، بیوی کیا کہتے ہیں حقوق زوجیت سے محروم رہے اور اسی کی بیوی بنی بیٹھی رہے، یا یہ کہ اس کے لیے شریعت میں کوئی اور راستہ ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے لیے شریعت میں ایک اور راستہ ہے۔ راستہ یہ ہے کہ لڑکی اپنے نکاح کو فسخ کرائے گی، فسخ کرانے کی صورت یہ ہوگی کہ لڑکی عدالت کے اندر، عدالت شرعیہ، امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ، یا امارت شریعہ کے جہاں بھی ذیلی دارالقضاء ہو، وہاں ایک درخواست لکھ کر کے دے گی، ایک لیٹر لکھ کر کے دے گی کہ میں فلاں، میرے باپ کا نام فلاں، میرا گھر فلاں، فریق اول، میرا شوہر فلاں، میرے شوہر کے باپ کا نام فلاں، میرے شوہر کا ایڈریس فلاں، فریق دوم، میری شادی فلاں تاریخ کو فلاں سے ہوئی اور مہر اتنا قرار پایا، ہمارے پاس لڑکے لڑکی ہیں یا نہیں ہے،
میرے شوہر نے مجھ پر یہ ظلم کیا، مجھے مارا ہے، پیٹا، جو بھی ظلم ہو، مجھے خرچہ نہیں دیتا ہے، نفقہ نہیں دیتا ہے، مجھے رخصتی کرا کے نہیں لے جاتا ہے، میرا خیال نہیں رکھتا ہے، وغیرہ ذالک. وہ سارے جرائم کو لکھے گی. اس کے بعد لکھے گی قاضی صاحب کو کہ قاضی صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے معاملے کو حل کر دیں، میں لڑکا کے پاس نہیں رہنا چاہتی ہوں، میں نکاح کو فسخ کر دیں. یہ لکھ کر کے لڑکی اپنے دستخط کے ساتھ اپنے گارجین کے واسطے سے یا کسی کے بھی واسطے سے زیر دارالقضاء یا امارہ شریعہ میں بھیج دے. اب قاضی یہ کرے گا کہ اس کی درخواست کو لڑکا کے پاس بھیجے گا اور لڑکا سے بیان تحریری یعنی واپسی جواب مانگے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. لڑکا ادھر سے جواب دے دے گا. پھر اس کے بعد قاضی ایک تاریخ متعین کرے گا کہ فلاں تاریخ کو لڑکا بھی آئے، لڑکی بھی آئے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لڑکی بھی 2 گواہ لے کے آئے گی، لڑکا بھی 2 گواہ لے کے آئے گا، اور دونوں گواہ کی موجودگی میں بیان حلفیہ قاضی کے سامنے میں لڑکی بتائے گی کہ ہم پر یہ فلاں فلاں جرم کیا گیا ہے، اور گواہ اس کی گواہی دیں گے کہ ہاں ہاں یہ ظلم ہوا ہے، اس کے ہم گواہ ہیں. اس کے بعد لڑکا یا تو اقرار کرے گا یا پھر گواہ سے ثابت ہو جائے گا، یا لڑکا پھر قسم کھا کے کہے گا کہ لڑکی دعویٰ کیا ہے یہ سراسر غلط ہے. پھر ان دونوں کے بات کو بیان کو درج کر لے گا. درج کرنے کے بعد قاضی اپنا فیصلہ سنائے گا، قاضی کا نکاح کو فسخ کر دے گا. اگر مان لیجئے کہ لڑکی نے دعویٰ دائر کیا اور لڑکا نہیں آیا، نہ بیان تحریر داخل کیا، تو قاضی لڑکا کے گاؤں کے 2 معزز آدمی کے نام لیٹر جاری کرے گا کہ آپ ان کو جا کے کہیے وہ عمارت آئے یا کہ ذیلی دارالقضاء ہے وہاں سے رجوع کرے. لڑکا پھر بھی نہیں آیا تو پھر قاضی شریعت اس کے بارے میں لیٹر جاری کرے گا، نقیب میں اعلان کرے گا، اخبار میں دے گا، یا جو بھی صورت ہو کہ لڑکا تک یہ خبر پہنچ جائے. پھر بھی نہیں آیا تو قاضی ایک طرفہ فیصلہ کر دے گا لڑکی کے حق میں. قاضی نکاح کو توڑ دے گا، ختم کر دے گا، کیونکہ لڑکا جا نہیں رہا ہے. اس کو کہتے ہیں فسخ. یعنی غلطی اس میں لڑکا کی ہوتی ہے اور لڑکا طلاق میں نہیں دیتا ہے، تو پھر لڑکی مجبور ہوتی ہے کہ وہ امارہ شریعہ جا کر کے اپنے نکاح کو ختم کروا لے. قاضی شوہر کا قائم مقام بن کر کے قاضی طلاق دے دیتا ہے، ایک طلاق بائن، جس کی وجہ سے لڑکی لڑکے کے نکاح سے نکل جاتی ہے. عدت گزار کر کے وہ اپنی مرضی کے مطابق شادی کرنے کی مجاز ہوتی ہے، جہاں چاہے وہ شادی کر سکتی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے خلا. خلا کہتے ہیں کہ جس کے اندر لڑکا کی کوئی غلطی نہ ہو، لڑکا لڑکی کے تمام حقوق کو ادا کر رہا ہو، پھر بھی لڑکی نہیں رہنا چاہتی ہے، لڑکا کو پسند نہیں کر رہی ہے، یا نعوذ باللہ لڑکی کا کسی اور سے تعلق ہے یا کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں غلطی لڑکا کی نہیں ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں لڑکا ڈیمانڈ کر سکتا ہے لڑکی سے کہ بھائی ہم تم کو، جب ہم نے کوئی غلطی نہیں کیا تو ہم تم کو کیوں طلاق دیں گے؟ ہم نے اتنا پیسہ خرچہ کیا، شادی میں تم کو زیور دیا یا تم کو مہر دیا یا اتنے ذات برات پہ خرچ کیا وغیرہ ذالک، تو ہم یوں ہی نہیں چھوڑیں گے بلکہ اتنے مال لے کر کے چھوڑیں گے. تو جس بات پر لڑکا لڑکی آمادہ ہو جائے اس بات پر فیصلہ ہو جائے گا، یعنی لڑکا لڑکی کو طلاق دے دے گا مال کے عوض میں. اس کو خلا کہتے ہیں. خلا کے اندر لڑکا کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، لڑکی اپنی مرضی سے نہیں رہنا چاہتی ہے. ایک مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے لڑکے کا، یعنی شوہر بیوی کے درمیان سے جو بچہ ہوا ہے اس کا کیا حکم ہے. اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اولاد باپ کو دیا جائے گا، شوہر کو دیا جائے گا. اور اولاد اگر چھوٹا ہے یعنی نابالغ ہے تو نابالغ ہونے کی وجہ سے، نابالغ ہونے کی صورت میں ماں کی پرورش میں رہے گا، یعنی ماں اس کو دودھ پلائے گی، ماں اس کی تربیت کرے گی، ماں اس کو پوسے گی پالے گی. اور بچے کی تربیت پر، بچے کی تعلیم پر، بچے کی پرورش و پرداخت پر جو پیسہ خرچ ہوگا وہ پیسہ شوہر دے گا بچے کو. اور شوہر کی جب مرضی ہوگی اپنے بچے سے جا کے ملاقات کر سکتا ہے. لیکن جب بالغ ہو جائے گا لڑکا یا لڑکی تو اس کے بعد اب باپ اپنے پاس بچے کو بلا لے گا، بچی کو بلا لے گا، پھر بچی کی شادی بیاہ کرائے گا یا جو بھی اعلیٰ تعلیم دلانا ہو یا بچے کے ساتھ جو کرنا ہو وہ بچے کے ساتھ کرے گا. لیکن جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو پھر بچہ باپ کی طرف لوٹ آئے گا، نابالغ ہونے کی صورت میں ماں کی پرورش میں رہے گا. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ 7 سال کی عمر تک لڑکا ماں کی پرورش میں رہے گا اور 7 سال کے بعد باپ اپنے پاس لے سکتا ہے. اسی طرح سے 9 سال کی عمر تک لڑکی ماں کی پرورش میں رہے گی ہر حال میں، 9 سال کے بعد وہ باپ کی پرورش میں آ سکتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے تک ماں کی پرورش میں رہے، اس کے بعد پھر باپ لے لے، اور باپ لینے کے بعد باپ اس کے اعلیٰ تعلیم کا یا شادی بیاہ کا یا جو ضروری ہو اس کا انتظام کرے، اس کے لیے مکان وغیرہ کا. لیکن اولاد بہرحال باپ کی ہوگی. جب بچے اپنے باپ کے پاس
آ جائیں گے تو پھر ماں کو اختیار ہوگا، ماں جب چاہے گی اپنے بچے سے ملاقات کر سکتی ہے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر بچے کی مرضی ہے کہ بچہ اپنے ماں کے پاس رہے یا اپنے باپ کے پاس رہے یا جہاں رہے، بچے خود بڑے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، تو پھر اس پر کسی کا روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے کہی گئی ہے کہ بعض حضرات وہ قضا کے معاملے میں اکثر مسائل پوچھا کرتے ہیں، ان کو طلاق کے بارے میں، ان کو فسخ کے بارے میں، ان کو خلا کے بارے میں بنیادی باتیں معلوم ہوتی نہیں ہیں اور وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہذا پریشان ہونے کی چندہ بھی ضرورت نہیں ہے، آپ انشاءاللہ اس پورے بیان کو سنیں گے، انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔